الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی دوست یا رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے غم کے لیے شریعت نے 3 دن مقرر کیے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کیوں قرار دیا جس سال آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیگم ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی تھیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث میں آیا ہے، اور نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسی چیز ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا ہو جس سال آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیگم ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی تھیں۔ تو اس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ چیز صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ شریعت نے غم منانے کے لیے 3 دن مقرر کیے ہوں، تو یہ چیز بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ احکام دیے ہیں کہ اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کے طور پہ گزارے گی، زیب و زینت سے دور رہے گی، خوشبو سرمے سے دور رہے گی اور زیورات وغیرہ سے دور رہے گی۔ اور اگر اس کا خاوند کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار فوت ہو جائے تو اسے صرف 3 دن سوگ کے طور پہ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ البتہ مرد حضرات کے لیے شریعت نے سوگ کے لیے نہ 1 دن رکھا ہے، نہ 3 دن اور نہ 4 مہینے 10 دن۔ مرد حضرات دلی طور پہ غمگین رہیں گے، اس میں شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دلی طور پہ انہیں افسوس رہے گا کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ہمارا بیٹا فوت ہو گیا، ہمارے بھائی فوت ہو گئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ باقاعدہ سوگ منائیں تو شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ آج کل مختلف اسلامی ممالک میں کسی بڑے آدمی کی فوتگی پہ جو باقاعدہ سوگ منانے کا اعلان کیا جاتا ہے 3 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے یا 40 دنوں کے لیے یا 1 سال کے لیے، یہ سب کچھ شریعت کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔